الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ لوگوں میں سے اور جو اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب فرمایا اور وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرمائی اور وحی کی مبرہن اور واضح تعلیمات ان کو عطا فرمائی تاکہ وہ دنیا کے اندر جا کر انسانوں کے لیے راہ ہدایت کو واضح کر دیں اور لوگوں کو غفلت اور گمراہی کے راستے سے بچا کر نور اور توحید اور ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیں۔ ان بزرگ ہستیوں کو انبیاء اور پیغمبر کہا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین اور ان سلسلے کو مکمل کرنے والے میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ اور آخری پتھر ہوں، وہ اینٹ اور وہ پتھر کہ جو عمارت کی خوبصورتی اور تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک عمارت آپ بنائیں، ایک آپ محل بنائیں اور اس میں ایک اینٹ ایسی جگہ پر خالی چھوڑ دی گئی ہو کہ جس جگہ اگر اینٹ نہ ہو تو اس کی پوری خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اور اگر وہ اینٹ لگا دی جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے بلکہ اس کی خوبصورتی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ اور آخری پتھر ہوں کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے اور اس سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی اور نرینہ اولاد حیات نہیں تھی،
اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبی طور پر تم میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ ہیں، اور خاتم النبیین سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم کہتے ہیں مہر لگا دینا، ختم کر دینا۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی خط لکھا جاتا ہے تو اس کو لفافے میں بند کیا جاتا ہے، تو جب بند کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ایک مہر لگائی جاتی ہے جو لفافے کے دو کناروں پر ہوتی ہے، یعنی اس خط کی حفاظت کے لیے ایسی مہر لگائی جاتی ہے جو اس کے سرے پر دو کناروں پر بند ہوتی ہے، تاکہ اگر راستے میں کسی نے خط کو کھولنے کی کوشش کی تو اس مہر کے ٹوٹ جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس خط کو کھولا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ خاتم النبیین۔ علماء نے اس کا ایک معنی یہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت در حقیقت اس پورے سلسلہ نبوت پر ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کی ضرورت تین چیزوں کی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر نبی ایک علاقے کی طرف ہو، ایک مخصوص علاقے کی طرف اس کو بھیجا گیا ہو، تو پھر دوسرے علاقے میں دوسرے نبی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ پورے آفاق کے لیے بھیجا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جن اور انسان اور تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، نہ صرف یہ کہ اس وقت کے موجود انسانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام انسانیت کی طرف، کافۃ للناس، قیامت تک آنے والا آخری فرد بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مخاطب ہے۔ تو جب نبی ایسا ہو کہ جو آفاقی پیغمبر ہو، جس کی نبوت تمام جہانوں کے لیے ہو، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، جس کی نبوت وقت کی پابند نہ ہو بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہو، تو اس نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہو۔ دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پیغمبر ہے، اس کی کتاب، اس کی تعلیمات ایک مخصوص حد تک رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے، ایک مخصوص شریعت ہے، ایک راستہ ہے، لیکن اس میں تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کیا گیا۔ جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جن میں عبادات ہیں، دوسرے عقائد ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کتاب ایسی مکمل اور کامل نہیں ہے کہ جس سے انسانوں کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے لیے، ایک ایک دن اور رات کے لیے اس کے لیے رہنمائی موجود ہو۔ یہ خاصیت ان کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ کتاب ایسی مکمل اور کامل اور اکمل کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں کا احاطہ بھی کرتی ہے اور ان کے پیغام کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے اور ان پر نگران بھی ہے، اور تمام انسانوں کے ایک ایک مسئلے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بھی وہ کتاب موضوع ہے، اور تمام انسانوں کے لیے وہ رہنما کتاب ہے جس کے بعد کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت انسان کو نہیں پڑ سکتی۔ کوئی تشنگی اس میں باقی نہیں،
انسان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو، اس کی اجتماعی زندگی ہو، اس کی عبادات ہوں، اس کے معاملات ہوں، اس کے عقائد ہوں، اس کی نجی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، غرض تمام پہلوؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی رہنمائی فرمائی۔ تو جس پیغمبر کے پاس آنے والی کتاب ایسی کامل اور مکمل اور اکمل کتاب ہو اور اس کی شریعت اور اس کی سنت ان تمام کو مکمل کرنے والی ہو، تو پھر اس کے بعد نبی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی قرآن حکیم مکمل نازل ہو چکا، آپ کی شریعت مکمل اتر چکی، آپ نے اپنی امت کو ایک ایک گوشہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک مسئلہ بتا دیا ہے، اب یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد کسی طرح کی کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے نبوت کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، لیکن ان دونوں وجوہ سے دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری ضرورت اس وقت آتی ہے کہ جب ایک پیغمبر آئے اور اس کے جانے کے بعد اس کی امت اس کی تعلیمات کو بھلا دے، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے اور اس کی تعلیمات کو پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر ایک اور نبی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو آئے اور سابقہ نبی کی تعلیمات کو، شریعت کو لوگوں کو یاد دلائے اور لوگوں کو وہ میثاق بتائے کہ آپ نے اپنے آنے والے پہلے پیغمبر کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ اور ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ جب دنیا سے گئے تو چند سالوں کے بعد، ایک صدی کے بعد ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا، ان کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے لوگ باقی نہ بچے، تو اس لیے نبوت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسی ایک جماعت منتخب فرمائی کہ جنہوں نے اپنی جان، تن، من، دھن وار کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا، اور یہ تسلسل قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ امت دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے لوگ منتخب فرمائے جو قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، شریعت کو زندہ کرنے کے لیے باقی رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ ختم نبوت ہے، اس کے بعد کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت منتخب فرمائی، دیکھیں نبی بھی منتخب اور اس کی جماعت بھی منتخب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمایا وہ لوگ اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، اور اللہ نے اس جماعت کو اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے خود چنا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چنیدہ جماعت جس کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، سفر اور حضر، صحت اور بیماری اور سردی اور گرمی، جنگ اور امن، تمام تر حالات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے، ان لوگوں کی تربیت فرمائی، وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ وہ جماعت اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے جسے ہم کہتے ہیں جماعت صحابہ۔ یہ جماعت صحابہ اللہ کی وہ منتخب جماعت ہے جسے اللہ نے نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے چنا ہے۔ ایک ایک شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا اللہ کی جانب سے منتخب کرتا ہے۔ دیکھیں کہ حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ پروردگار آپ ابو جہل یعنی عامر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ان دونوں لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیجئے۔ اب دیکھیں کہ عمر بن خطاب اللہ کا چنیدہ تھا، اللہ نے اس کو چنا تھا، اس لیے وہ اسلام میں داخل ہوا اور جماعت صحابہ میں داخل ہوا۔ تو اسی طرح جماعت صحابہ کا ایک ایک فرد اللہ کی جانب سے منتخب کردہ اور اللہ کا چنیدہ ہے، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے
کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ اور صلہ ہے۔ دیکھیں جب اسلام کا آغاز ہوا کتنے کٹن حالات ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ مجنون کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، اور اپنے ہی خاندان کے لوگ کہہ رہے ہیں تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر بربادی ہو، اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھٹن حالات میں جن لوگوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، اسے کہتے ہیں صحابہ، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا ان کے فضائل بیان فرمائے، اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ پر ان کی مختلف صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کے لیے بڑے بڑے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فرمائے کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے اللہ نے ان کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ بہت بڑی مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت اللہ کی منتخب کردہ تھی، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں ان کی گزری۔ دیکھیں گے ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر ہوتا ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر کلمہ پڑھ لوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اگر میں بتاؤں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور اگر جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ میرے رسول ہونے کی گواہی دے، اگر یہ بتائے کہ میں کون ہوں تو تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پتھریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ ایسے پیغمبر، ایسے جلیل القدر پیغمبر کے جن کی رفاقت میں پتھریوں نے کلمے پڑھے، تو اس نبی کی، اس پیغمبر کی رفاقت میں رہنے والے، اس نبی کے دن اور رات کا مشاہدہ کرنے والے، اس نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے صحابہ کتنے معتبر ہوں گے، کتنے ان کے درجات ہوں گے، کتنے اللہ نے ان پر انعام کیے ہوں گے، کتنے ان پر اکرام ہوں گے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لیے فضائل ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری جماعت ہیں، اور یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور تم ان میں سے جس کی بھی راہ پکڑ لو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، ایہم اقتدیتم اہتدیتم، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں پہلے سفر جب لوگ کرتے تھے راتوں کو تو وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے متعین کرتے تھے، ستاروں کے اوپر وہ راستوں کو دیکھتے تھے اور ان کی رہنمائی میں چلتے تھے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی بھی صحابی کو ستارے کی طرح دیکھ کر اس کی روشنی میں، اس کے ایمان میں، اس کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دو گے، راہ نجات کو پا لو۔ جس طرح انسان ستارے کے اوپر چل کر راستہ پا لیتا ہے، اسی طرح ان صحابہ کے راستے پر چل کر تم جنت کو پا لو۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا اور معیار ایمان قرار دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک تم وہ ایمان نہ لے آؤ جو صحابہ ایمان لائے۔ کیسا ایمان ہو؟ صحابہ کی طرح کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اگر ایمان لے آؤ، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا ایمان صحابہ لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَيْتُمْ، تو پھر تم رہنمائی پالو گے، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا کہ تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ فرماتے جو ان کے راستے سے پھر گیا، جو ان کے راستے سے ہٹ گیا، جو صحابہ کے راستے سے آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، اس نے دوسرا راستہ ہٹ کر اختیار کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
اللہ فرماتے وہ بدبختی میں چلا گیا، وہ نامرادی کے راستے پر چل پڑا جس نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرنے والے لوگوں پر خود طعن فرمایا، صحابہ پر طنز کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود براہ راست اس کا جواب دیا۔ دیکھیں کہ چند لوگ آئے کفار کے رؤساء میں سے، سرداروں میں سے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دین میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ ہم یہ دین قبول کر لیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں، یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جس دین کی میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اگر تم یہ دین قبول کر لوگے تو پوری دنیا پر تمہاری بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم اس دین کو قبول کر لوگے تو پوری دنیا میں تمہاری سلطنت ہوگی۔ تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جانب دیکھا، ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے، غریب لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارا تو حال یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس سطر ڈھانکنے کے لیے بھی مکمل کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کے بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، نامکمل کپڑے ہیں، یہ ہماری پردہ دری کا سبب ہے۔ یہ حالات تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے، رئیسوں نے جب دیکھا کفار کے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس جاہ و حشمت ہے، ہم قبائلی لوگ ہیں، ہمارا نسب اعلیٰ ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، رئیسی ہم کو خاندان میں ملی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسے دین کو قبول کریں کہ جس دین میں چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اس طرح کا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف سفہا لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کم عقل گردانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، ان کی رعونت اور تکبر کا ذرا اندازہ لگاؤ کہ جب تم ان سے کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ، کس طرح کا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا، یعنی میرے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسا ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف اور کم عقل اور تھوڑی حیثیت کے لوگوں نے ایمان لایا۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار، آپ جان لے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ بے عقل نہیں ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ ان صحابہ کو کم عقل کہنے والے، کم حیثیت گرداننے والے خود سفہا ہیں، خود بے وقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے یہی تحقیق، یہی کا ہے بے وقوف ہے، یہی پاگل ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کم حیثیت کا گردانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت صحابہ کا دفاع فرمایا قرآن حکیم۔ دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ الفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جب وہ مجلس کے اندر تشریف لائے تو نابینا ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ، شیبہ اور دوسرے جو قریش کے سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی۔ تو وہ صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کی خواہش میں انہوں نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہنمائی دیجیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ اب وہ آوازیں لگا رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رؤساء کے ساتھ محو گفتگو میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو بیٹھ جائیں گے، ان کے مسئلے کا میں جواب بعد میں دے دوں گا، یہ رؤساء قریش ہے، کبھی کبھی میرے پاس آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو اسلام کی ہدایت اور رہنمائی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب تھوڑی سی کم توجہی کی
اور ان رؤسائے قریش کے ساتھ جو ہے محو گفتگو رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بار بار کہنے سے تھوڑی سی فطری ناگواری کا اظہار بھی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل فرمائی اور نہایت محبت کے ساتھ تنبیہ فرمائی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا بھی ناگواری کا اظہار اس صحابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کہ اے میرے محبوب، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عبس وتولی، آپ نے کیا کیا؟ اپنے پیشانی پر آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے اس سے روح گردانی کی، کس سے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا شخص آپ کے پاس آیا، اور آیا کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما من استغنی فانت لہ تصدی، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے کیا کیا؟ استغنا برتا، حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان رؤسائے قریش کو چھوڑ دیتے، ان کی گفتگو کو مؤخر کرتے اور پہلے اس آنے والے نابینا صحابی کی گفتگو کو سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت بھری تنبیہ فرمائی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور جب بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے تو مسکرا کر فرماتے تھے کہ یہی ہے وہ جن کی وجہ سے میرے محبوب نے مجھ پر تنبیہ فرمائی۔ تو اللہ کو اس قدر یہ صحابہ محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم دیکھو کہ میرے صحابی کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر، تمہاری شر پسندی پر، تمہارے فساد پر اللہ کی لعنت۔ یعنی صحابہ کی جماعت یہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہونے والی انسانی خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ وہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، ان کی عدالت پر، ان کے کسی فعل پر کسی انسان کو کسی طرح کا کوئی تبصرہ کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر کوئی شخص 1400 سال کے بعد اٹھتا ہے اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والے نزاع پر تصفیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے ان کی ایمان کی، اللہ نے ان کی صدق کی، اللہ نے ان کی عدالت کی گواہی قرآن میں دی ہے، اور قرآن کے مقابل کوئی تاریخی روایت وہ حجت نہیں بن سکتی۔ صحابہ کے خلاف کسی طرح کی کوئی تاریخی روایت ان کے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور محدث تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم صحابہ کے پر جرح تو اپنی جگہ پر ہے، ہم ان کی تعدیل بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی اونچی شخصیات تھے کہ ہم ان کی عدالت کی گواہی بھی نہیں دے سکتے، ہم ان سے اتنے نچلی سطح کے لوگ ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے غلط کیا، ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی نے یہ صحیح کیا، ہم ان کی تعدیل کے بھی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بہت اونچے کے لوگ ہیں۔ ان کی تعدیل اللہ نے قرآن پاک میں کر دی اور بس، اب ان پر کسی طرح کی کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ پر سب و شتم کریں گے، جو بعد میں آئیں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر تبصرے کرنا شروع کر دیں گے، ان میں زبان درازی کرنا شروع کریں گے، اور ان کے متعلق وہ فیصلے کرنا شروع کریں گے، اور اپنی ان فکری کجی کو اور اپنے اس بوجھ کو، اپنی اس نفرت کا اظہار وہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تاریخ بتا رہے ہیں، ہم تو تحقیق کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے متعلق کسی بھی تاریخی روایت کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی تاریخی روایت اگر کسی صحابی کے خلاف ہوگی تو ہم اس روایت کو رد کر دیں گے، وہ روایت تاریخی طور پر کسی طرح بھی اس صحابی کے خلاف حجت نہیں بن سکتی،
کیونکہ ہمارے پاس صحابی کی عدالت کے لیے جو حجت ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے انسانی لغزشیں نہیں ہوئی، ان سے خطائیں نہیں ہوئی، ان سے لغزشیں ہوئی، ان سے خطائیں ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے اور اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو دے دیا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن مکمل ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے پر، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 1 صدی تک باقی رہے۔ جو آخری صحابی جنہوں نے وفات پائی 103 ہجری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال پہلے جس صحابی کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال پہلے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جس کی 90 سال کی زندگی کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق آپ کی اس چھوٹی موٹی تاریخ کی کتابوں کو مان لیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس تاریخ کی روایت کو لے لیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں، ہم آپ کی کسی طرح کی اس تحقیق کو قبول نہیں کرتے۔ کبھی آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل تکریم نہیں ہے۔ آپ کی تکریم کیا ہے؟ آپ کا خود اپنا لیول کیا ہے؟ کیا آپ کسی صحابی کے متعلق ہمیں یہ بتائیں گے کہ فلاں صحابی قابل تکریم اور فلاں نہیں ہے؟ قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں۔ کسی صحابی کے متعلق جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں صحابی علیہ باللہ قابل تکریم نہیں ہے، تو یہ لفظ زبان پر لانے سے پہلے اللہ نے آپ کے اندر موجود خبث اور گند کو ظاہر کر دیا ہے، اور آپ نے خود بتا دیا ہے کہ آپ کسی طرح کی کوئی تعظیم کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، چاہے پھر آپ کے پاس القابات ہوں، چاہے آپ عالم ہوں، چاہے آپ کے پاس نظریات ہوں، چاہے کچھ ہوں، ہم ان کو بغیر دیکھے بغیر سوچے اور سمجھے ہم رد کرتے ہیں، کیونکہ یہی اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیشن گوئی فرما دی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا اور اپنی ایمان کو محفوظ رکھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق دوستو، اپنی زبان کو کھولنا یا اپنے ایمان کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج کے دور میں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں، اور اس وقت کے جب سچ اور جھوٹ کو واضح کرنا اس قدر عام لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ سچ اس قدر چھپ گیا ہے کہ جھوٹ نے اس کے اوپر مکمل طور پر اپنی سلطنت کو قائم کر دیا ہے اور سچ مکمل طور پر چھپ چکا ہے۔ اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنی زبانوں کو مکمل طور پر بند رکھیں، اور علماء کرام نے یہ فرما دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مابین ہونے والے معاملات پر بغیر کسی ضرورت کے بات کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی بھی ہم میں سے عام شخص کو یہ حاجت نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہونے والے معاملات کا تذکرہ کریں۔ ان کا تذکرہ کرنا ہمارے اپنے ایمان کو کاٹنے کی بات ہے۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو معاملہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی رائے مضبوط تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان مقدس لوگوں کے خون سے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے، اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ بس اللہ نے ہمیں ان کی خون سے محفوظ رکھا ہے۔ ہماری تلواریں ان میں سے کسی بھی ایک جماعت کے پاس نہیں تھی، ہم نہ اس جماعت میں تھے نہ اس جماعت میں، اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ کر دیا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم اپنی زبانوں کو محفوظ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی بھی طرح کی جرأت اندازی پر ہم خاموش رہے، اور اگر دیکھیں کہ کوئی بھی شخص کسی صحابی کے متعلق تنقید کرتا ہے یا کسی صحابی کے متعلق اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہم اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ کی لعنت بھیجیں گے، لعنت اللہ علی شر۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتا ہے، ان پر کسی طرح کا طعن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، تمام ملائکہ کی اس پر لعنت ہے، اور اس روح زمین پر رہنے والے ہر ذی نفس جو بھی روح لیتا ہے، جو سانس لیتا ہے، اس مخلوق کی تمام کی لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عناصر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔